بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ چونکہ 12 ربیع الاول قریب ہے، اس وجہ سے جو علامات قیامت کے سلسلے کی لمبی حدیث چل رہی تھی، ایک ہفتے کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کی توضیح اور تشریح کی جائے گی۔ آج کچھ باتیں 12 ربیع الاول کے متعلق عرض کرنی ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اس مہینے کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، اور آج کے اس دور کے اندر ہم اس مہینے کے اندر کون سی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو اسلام کے اندر ثابت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وقت عالم اقوام اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے احوال کیا تھے، اور اس سلسلے میں عرب کے اندر کس قسم کی جہالت پائی جاتی تھی، وہ ساری کی ساری باتیں تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی تاریخ کا جانکار ان کا مطالعہ کرے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس زمانے کے اندر معاشرے کے اندر عام طور سے برائیاں، بگاڑ اور فساد تھا۔ اسی وجہ سے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، جاہلیت کا زمانہ۔ یعنی اس دور کے اندر جتنی برائیاں پائی جاتی تھی، اس برائیوں کی وجہ سے وہ دور اور وہ زمانہ ہی جاہلیت کا زمانہ کہا جانے لگا، اور ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں اور خرابیاں موجود تھیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ ہجرت کر کے گئے ہیں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو 100 کے متجاوز تھی، جب وہاں پر چین سے سکون سے زندگی بسر کرنے لگے تو یہ بات مکہ والوں کو بہت گراں گزری کہ ہمارے رشتہ دار ہماری تکلیفوں سے تنگ آ کر مکہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور اب حبشہ کے اندر جا کر چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ چیز ان کو گوارا نہیں ہوئی، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے حبشہ کے اندر جا کر بادشاہ کے پاس شکایت کی کہ ہمارے خاندان کے قبیلے کے کچھ اوباش قسم کے لڑکے نوجوان اپنے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو ایجاد کر لیا ہے اور اس کو اختیار کر لیا ہے، اور اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کو چھوڑنے کے بعد وہ آپ کے یہاں آ کر فروکش ہو گئے ہیں اور ٹھہر گئے ہیں، قیام پذیر ہوئے ہیں۔ لہذا
ان کے رشتہ داروں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک میں پناہ لی ہے میں بغیر تحقیق ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، لہذا تم جاؤ اور میں ان کے بارے میں تحقیق کروں گا۔ بادشاہ نے ان کی تحقیق کی اور ان کو بلایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو بادشاہ کے سامنے تھا وہ پیش کرنا آپ کے سامنے مقصود ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ کے بادشاہ کے سامنے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، کننا فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم ہر طرح کی برائی کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم نعبد الاصنام، بتوں کو پوجتے تھے، ہم شرک کے اندر مبتلا تھے، ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجا کرتے تھے۔ یأکل القوی منا الضعیف، ہم میں کا طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا اور ہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اس حال میں کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تھا، ایک دوسرے کو ستاتے تھے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمایا جس کی شرافت، جس کی امانت، جس کی دیانت پورے خاندان کے اندر، پورے عرب کے اندر مشہور تھی، اور اس نے آ کر ہم کو اس بات کی دعوت دی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ مختلف طرح کی تعلیمات حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ کے بادشاہ کے سامنے ذکر فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ، جس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ زمانہ، اور جس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تھے، وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے، تاریکی کا زمانہ ہے۔ وہ دور ایسا دور تھا کہ اس دور کے اندر ہر طرح کی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت نے احسان کا معاملہ کیا ایمان والوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا دنیا کے اندر پایا جانا، یہ لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے اللہ کی جانب سے۔ آپ کی صفات کا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی لوگوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، جو اللہ کی جانب سے آیات نازل ہوتی ہیں وہ آیات لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ کے احکامات سناتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں، یعنی حدیث اور اس کے علاوہ کتاب اللہ اور حدیث یا لوگوں کو بتلاتے ہیں، ان کو سکھلاتے ہیں، اور وہ طریقے جو بے عقلی کے طریقے تھے ان سے لوگوں کو دور کر کے عقل والے طریقے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے اور آپ کی سنت ہر چیز کے اندر کیا ہے وہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے لوگ صریح گمراہی کے اندر تھے، یعنی لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اور آپ کے کام کو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا، جس کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کو سکھلایا جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو قرآن کی آیتیں سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ وحی قرآن پاک کی آیتیں لوگوں کو سناتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اللہ کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو سکھلاتے تھے کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مفہوم ہے،
اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھلاتے تھے اور دانائی کی باتیں سکھلاتے تھے، عقل کی باتیں سکھلاتے تھے۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد سنت ہے، حدیث کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں۔ آپ کے جو نورانی طریقے ہیں، آپ کا وہ طریقہ جو ساری انسانیت کے لیے کامیابی کا طریقہ ہے، وہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے، اور ان طریقوں کے اندر صحابہ کرام اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ ان کو وہ طریقہ اپنانے کے اندر اپنے آپ کو وہ فخر محسوس کرتے تھے، اور جہاں جاتے تھے اس طریقے کو وہ اپناتے تھے۔ آج مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان بھی رہیں، لیکن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنانا پڑے، ہم غیروں کے طریقے کو اپنائیں اور دعویٰ کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو یہ محبت زبانی محبت ہو سکتی ہے، حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حقیقی محبت تھی، اسی بنیاد پر جب بھی وہ کسی چیز کو اپناتے تھے تو وہ اس کے اندر دیکھتے تھے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس چیز کے اندر کیا طریقہ ہے، چاہے وہ اس کا تعلق کسی چیز سے ہو، روزمرہ کی زندگی سے ہو، طبعی ضرورتوں کے پورا کرنے سے ہو، ہر چیز کے اندر وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کس طریقے سے کرتے تھے، ان کے اندر وہ شوق رہتا تھا، اور اسی بنیاد پر وہ عمل کو کرتے تھے، اور اس سنت کو اپنانے کے اندر وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات کو لے لیجئے، نماز کے لیے سب سے اہم چیز وضو ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں، نماز کے لیے وضو کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بتلاتے تھے، آؤ ہم تم کو دکھلائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے۔ پھر پانی منگواتے تھے اور لوگوں کو بتلاتے تھے کہ اس طریقے سے وضو کرو۔ جب وضو ہو جاتا تھا تو کہتے تھے ہاکذا کان وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس طریقے سے ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو۔ کھانے کے اندر دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ کیا تھا۔ کپڑوں کے اندر دیکھتے تھے کہ آپ کس طریقے سے کپڑا پہننا پسند کرتے تھے، آپ کا ازار کہاں تک رہتا تھا، تہبند کہاں تک رہتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کو کفار مکہ نے روک لیا تھا اور اس وقت ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا تہبند نصف پنڈلی تک تھا، آدھی پنڈلی تک تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ عثمان یہ تم نے اپنی کیا حیت کر رکھی ہے، کیا تم کو معلوم نہیں کہ مکہ کے اندر وہ شخص اتنا شریف ہوتا ہے جس کا تہبند جتنا زیادہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، تم نے اپنے تہبند کو اتنا کیوں اونچا کر رکھا ہے، تم اس کو نیچا کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، لا ہاکذا عزت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند نصف پنڈلی تک رہتا ہے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود نے طعنہ کے طور پر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے نبی تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ وہ استنجا کے طریقے کو بھی بتلاتے ہیں۔ یعنی اس نے استہزاء کے طور پر کہا کہ استنجا کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آدمی اپنی عقل سے نہ کر سکے، لیکن تمہارے نبی اس کو بھی سکھلاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نام، ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کے طریقے کو بھی سکھلاتے ہیں۔ چنانچہ استنجا کے اندر یہ سکھلایا، اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستدبرھا، نہ ہم قبلہ کی طرف چہرہ کریں، نہ ہم قبلہ کی طرف پیٹھ کریں، اور استنجا کے اندر ہم دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں، اور دوسری چیزوں کو ذکر فرمایا، اور اس کو لاجواب کر دیا کہ یہ چیزیں ایسی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے ہی کے اوپر موقوف تھی، اگر آپ نہ بتلاتے تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو صحابہ کرام کتنی مضبوطی کے ساتھ اپنائے ہوئے تھے کہ اگر غیر طعنہ بھی دیتے تھے تو وہ فخر کے ساتھ اس کو استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس سنت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک صحابی کا مقولہ ہے، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ صحابہ کرام سنت کو مضبوطی کے ساتھ اپنائے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے من احب سنتی فقد احبنی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حدیث کے اندر، یا بنیا ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اے بیٹے اگر ایسا ہو سکے کہ صبح اور شام تم اس حال کے اندر کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی کی جانب سے کھوٹ نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّتِي، کیونکہ یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، اور جو میری سنت کو محبوب رکھے گا، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی ضمانت، کتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے فرما رہے ہیں جو سنت سے محبت کرے اور سنت کو اپنائے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنتے ہیں، آپ کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ کا فلاں چیز کے اندر یہ طریقہ ہے، لیکن ہم اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے دل کو کتنا آمادہ کرتے ہیں، یا سنت سمجھ کر اس چیز کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں؟ یا تو ہم رسم و رواج کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، یا معاشرے کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، یا کسی اور غلط چیز کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، یا غیروں کی نقالی کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت سوچئے کہ ہم سنت کو خود اپنے سے دور کر رہے ہیں، ہم خود سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا اگر ہم سنت کو چھوڑ کر زندگی گزاریں تو کیا ہمارے دل کے اندر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ دل کے اندر محبت پیدا ہونے کا ذریعہ سنت کو اپنانا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو تو سب سے پہلے ہمیں ہر عمل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا پڑے گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو۔ دوسری چیز جو اس مہینے کے اندر بہت ساری نئی چیزیں ایجاد کر لی گئی، مثلا 12 ربیع الاول کے دن کو خاص طور سے ایک نام کے ساتھ موسوم کر دیا گیا۔ شریعت کے اندر ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ عید صرف دو ہے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ یہ تیسری عید یہ خود ساختہ عید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں دو عید عطا فرمائی ہے، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ دوسری چیز جس دن آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے 12 ربیع الاول، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقہ طور پر علماء کرام کی رائے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات کا دن ہے۔ اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو تشریف لے گئے، یہ متفق علیہ تاریخ ہے۔ آپ کی ولادت کے اندر اختلاف ہے اور اس کی بنیاد پر کچھ لوگ 9 تاریخ کو کہتے ہیں، کچھ 8 کو کہتے ہیں، کچھ 12 کو کہتے ہیں، یہ مختلف رائے ہے، لیکن 12 تاریخ کو وفات یہ متفقہ رائے ہے۔ لہذا اس کی بنیاد پر اس دن کا روزہ رکھنا یہ خود ساختہ عمل ہے، اس دن روزہ رکھنا کوئی مسنون عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہمیں اللہ شریعت کے اندر دین کی بنیاد پر کچھ چیز کو داخل کرنا یا کسی چیز کو کم کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کے اندر اعلان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آج میں نے دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ لہذا دین تو مکمل ہو گیا ہے، اگر ہم کسی چیز کو بڑھاتے ہیں
یا کسی چیز کو کم کرتے ہیں تو اس کا اختیار بندے کو نہیں ہے، شارع کو ہے، اللہ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ لہذا یہ چیزیں جو خرافات کے طور پر داخل ہو گئی، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔